نتعلم في حاسوبي لغة العربية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. آپ لوگوں نے عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہنسی خوشی گزاری ہوں گی اور آپ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے موڈ سے باہر آ گئے ہوں گے اور نئے سبق کے لیے تیار ہوں گے. ایک لمبے وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نئی عبارت کے ساتھ اور نئے ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ. کچھ ٹیکنیکل دشواریوں کی وجہ سے ہم نیا ویڈیو یہ 13واں سبق جلدی لے کر حاضر نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور امید کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم نئے اسباق اور نئی عبارتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. تو چلیے ہم اپنے اس سبق کی 13ویں لیسن کی شروعات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے. ہمارے چینل کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی ان ویڈیوز کا فائدہ ہو سکے. تو لیجئے، عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں اردو میں بھی اور یہاں انگریزی میں بھی. آپ کو جیسے بھی کمفرٹیبل محسوس ہو تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو پاز کر کے اس عبارت کو خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اعراب کے ساتھ، اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد پھر ہم شروعات کریں گے. امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو آئیے چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. پہلے ہم اعراب کے ساتھ عبارت پڑھیں گے. الطائرة الإيرانية واشنطن تبرر اعتراضها وتهران تحتج لدى الأمم المتحدة. الطائرة الإيرانية، ایرانی ہوائی جہاز، یعنی ہم ایرانی ہوائی جہاز کی بات کر رہے ہیں. واشنطن تبرر اعتراضها، اعتراضها میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ الطائرہ الایرانیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. واشنطن مبتدا ہے، تبرر فعل ہے، اس کے اندر جو واحد مؤنث کی ضمیر ہی ہے وہ واشنطن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور اعتراضہ اپنے مفعول سے مل کر واشنطن کی یعنی مبتدا کی خبر ہے. اب لفظ کو ہم دیکھتے ہیں. برر یبرر تبریر. برر یبرر تبریر کہتے ہیں جائز ٹھہرانا، جواز پیش کرنا. آپ نے کوئی عمل کیا، آپ نے کوئی بات کہی، کوئی اسٹیٹمنٹ دیا، کوئی کام کیا اور آپ اس کو جائز ٹھہرائیں، آپ اس کا کوئی جواز پیش کریں، اس کی توجیح کریں، تو اس کے لیے ہم بررہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم چند مثالوں سے اس لفظ کو اور سمجھیں گے آگے. پہلے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اس سرخی کو حل کر لیتے ہیں. وَتَحْرَانُ، تحران یہاں پہ مبتدا ہے. تحتجو یہ فعل ہو گیا، اس کے اندر جو ہیا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا جو کہ تحران کی طرف لوٹ رہا ہے، اور فعل فاعل مل کر کے تحران کی خبر ہے. لدى الامم المتحدہ، لدا سبھی جانتے ہیں پاس. تو ترجمہ کیا ہوگا اب اس سرخی کا دیکھ لیجئے کہ واشنطن تبرر جائز ٹھہراتا ہے اعتراضہ، ایرانی ہوائی جہاز کو روکنے کو جائز ٹھہراتا ہے. اعتراض کہتے ہیں اعتراض کرنا، اپوز کرنا، کسی بات یا کسی چیز کے تئیں اختلاف کا اظہار کرنا. اور اعتراض کا لفظ کسی چیز کو روکنے یا کسی چیز کے سامنے آ جانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا راستے میں کوئی گاڑی آ رہی ہو اور کوئی اچانک سے اس کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے ہم اعتراض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ یہ اسی مفہوم میں ہے کہ واشنگٹن کا ایک لڑاکو ہوائی جہاز، جیسے ہم آگے دیکھیں گے، ایک ایرانی مسافر بردار ہوائی جہاز کے بالکل راستے میں آ گیا اور اس کو روک دیا. کس لیے روکا اس کی وضاحت آگے آئے گی، لیکن یہاں پہ یہی مفہوم ہے. تو اس نے روکا اور اس روکنے کا امریکہ نے جواز پیش کیا، واشنگٹن نے جواز پیش کیا. دوسری طرف وَتَحْرَان تَحْتَجُّ، تحران احتجاج کرتا ہے لدى الامم المتحدہ، اقوام متحدہ میں، یعنی تحران اپنا احتجاج درج کراتا ہے اقوام متحدہ میں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سرخی میں، انگریزی میں اور عربی میں ہم پریزنٹ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حال کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ سیاق کے حساب سے جو صحیح ہوگا. یہاں پہ ہم کیا ترجمہ کریں گے کہ واشنگٹن نے ایرانی ہوائی جہاز کو روکنے کا جواز پیش کیا اور تہران نے اقوام متحدہ میں اپنا احتجاج درج کرایا. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بررہ کے لفظ کے مفہوم کو ہم سمجھیں گے مثالوں سے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں.
مثلا ہم کہیں الاعلام الہندی یبرر الاعتداءات علی المسلمین، کہ ہندوستانی میڈیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم یا حملوں کو جائز ٹھہراتا ہے، اس کی توجیح کرتا ہے، اس کا جواز پیش کرتا ہے۔ بررت الحکومت اعتقال النشطاء والمتظاہرین، یہ دوسری مثال ہے کہ حکومت نے ایکٹیوسٹوں اور مظاہرہ کرنے والوں کی گرفتاری کو جائز ٹھہرایا، کی توجیح پیش کی، اس کو جائز قرار دیا۔ لا يمكن ان تبرر تأخرك في الاستيقاظ صباحا، کہ صبح اگر آپ تاخیر سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو جائز نہیں ٹھہرا سکتے، صبح میں اپنے تاخیر سے بیدار ہونے کو آپ جائز نہیں ٹھہرا سکتے۔ حل من مبرر لفشلک فی الامتحان، مبرر برر صحیح نکلا ہے، مبرر کا مطلب ہو گیا جواز، توجیہ، کہ امتحان میں اپنے فیل ہونے کی کوئی توجیہ ہے تمہارے پاس، کوئی جواز ہے تمہارے پاس۔ اگر جواز کے لیے ہم مبرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کا کوئی جواز ہے آپ کے پاس، تو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں حل من مبرر لعملک، کہ آپ کے عمل کا کوئی جواز ہے آپ کے پاس، تو یہ اس لفظ کا استعمال ہے۔ آئیے ہم آگے اب عبارت دیکھتے ہیں۔ قالت الولايات المتحدة إن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية للتأكد من هويتها وزمان أمن قوات التحالف۔ یہاں پہ الفاظ دیکھیں ہم، مقاتل، مقاتلات ہے، مقاتلات یہ جمع ہے مقاتلتن کی، مقاتلتن قاتلہ سے نکلا ہے، قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، تو مقاتلتن کا مطلب ہوگا لڑائی کرنے والی، جنگ کرنے والی۔ یہ لفظ اصل میں جنگجو ہوائی جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لڑاکا جہاز جس کو کہتے ہیں، جنگجو جہاز جس کو کہتے ہیں، فائٹر جیٹ جس کو کہتے ہیں۔ اعتراضہ ہم بتا چکے ہیں کہ راستہ روکنا، سامنے آنا۔ طائرۃ رکاب، طائرہ کہتے ہیں جہاز کو، جہاز مسافروں کو ڈھونے کے لیے بھی ہوتا ہے اور سامان وغیرہ ڈھونے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم طائرہ رکاب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز جو مسافروں کے لیے ہو، تو مسافر بردار ہوائی جہاز جس کو انگریزی میں پیسنجر ایئرپلین کہتے ہیں، پیسنجر پلین کہتے ہیں۔ جیسے ہم قطار و رکاب ہم پیسنجر ٹرین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ عبارت پہ غور کیجئے گا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعترضت طائرۃ رکاب ایرانیتن، ایرانیتن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ طائرہ کی صفت ہے اور طائرہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی۔ فی الاجواء السوریہ، جون اجوا کا مطلب ہوتا ہے فضا، شامی فضا میں یعنی شام کے فضائی حدود میں۔ تأکد من، یہ لفظ ایک اہم لفظ ہے، اس کا استعمال من کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تأکد من کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا کسی خبر کی، کسی بات کی، کسی چیز کی، اور اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں اطمینان کر لینا، جس کو انگریزی میں ہم چیک یا ٹو بی شیور، ٹو انشیور اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ للتأکد من ہویتها، ہویہ کہتے ہیں شناخت کو، اسی لیے شناختی کارڈ کو ہم بطاقت ہویہ کہتے ہیں۔ زمان، زمینہ یضمن سے ہے، زمینہ یضمن زمانن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یقینی بنانا، کسی چیز کو یقینی بنانا، جس کو انگریزی میں ہم انشیور کہتے ہیں۔ وزمانی امنی قوت التحالف، قوت ہم جان چکے ہیں کہ یہ لفظ فوج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تحالف کہتے ہیں الائنس کو، اتحاد کو۔ تو اب ہم اس پوری عبارت کا کیسے ترجمہ کریں گے دیکھ لیجئے۔ یو اس نے کہا، قالت الولايات المتحدة ان احدى مقاتلاتها، کہ اس کے ایک فائٹر جیٹ جنگجو جہاز نے اعترضت طائرۃ رکاب ایرانیتن، ایک ایرانی مسافر بردار ہوائی جہاز کا راستہ روکا، فی الاجواء السوریتی، شام کے فضائی حدود میں، للتأکد من ہویتها، اس کے شناختی، ہا کی ضمیر طائرہ کی طرف ہے، اس ہوائی جہاز کے، مسافر بردار ہوائی جہاز کی شناخت کی تصدیق کے لیے۔ وزمانی، زمان کا عطف جو ہے وہ تأکد پہ ہے، تأکد چونکہ مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، اس لیے ہم زمانے کو بھی مجرور پڑھ رہے ہیں، اور یقینی بنانے کے لیے کس چیز کو؟ اتحادی افواج کے سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے۔
مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ہوائی جہاز کا راستہ اس لیے روکا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا ہوائی جہاز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کا کوئی فائٹر جیٹ ہو اور ہم پر بمباری کر دے۔ اسی چیز کو یقینی بنانے کے لیے اور اس ہوائی جہاز کے شناخت کی تصدیق کے لیے ہم نے اس کو روکا تھا۔ یہ جواز یو ایس نے پیش کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پیراگراف میں جو تاکد من کا لفظ آیا ہے اور زمان کا لفظ آیا ہے، ان دونوں کو تھوڑے مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں پہلی مثال، الرجاء التأکد من صحة المعلومات قبل ارسالها۔ الرجاء اور ارجو یہ پلیز کے مطلب میں ہوتا ہے۔ پلیز انگریزی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں براہ کرم۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ براہ کرم معلومات بھیجنے سے پہلے معلومات کی صحت کو یقینی بنا لیں، چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ معلومات سب کے سب صحیح ہیں۔ اسی طرح تأکد من اطفاء الاضواء قبل الخروج، کہ روم، کمرے یا گھر سے نکلنے سے پہلے ساری روشنیاں بجھانے کو یقینی بنا لیں، چیک کر لیں کہ آپ نے ساری روشنیاں بجھا دی ہیں۔ علیک التأکد من جودة البضائع قبل شرائها، کہ سامان خریدنے سے پہلے سامان کی کوالٹی چیک کر لیں، سامان کی کوالٹی کو یقینی بنا لیں۔ تأکد من خبر نقله الى مستشفى آخر، کہ ان کے کسی دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کیے جانے کے خبر کی تصدیق کر لیں، پہلے اس کو یقینی بنا لیں کہ ان کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یقینی بنانا، چیک کر لینا، اطمینان کر لینا، ان سب معنوں میں تأکد من کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اور زمان کہتے ہیں انشور، یقینی بنانا کسی چیز کو، کسی چیز کی گارنٹی دینا، ضمانت دینا، اس مطلب میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثالوں سے واضح ہوگا یہ معنی۔ دیکھیے یہاں پہ لم ندخر جہدا لضمان نجاح المشروع، کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، یعنی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے پوری محنت کر دی اس پروجیکٹ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے۔ دوسری مثال دیکھیے، طالب الناشطون الحکومت بضمان حریت التعبیر، کہ ایکٹیوسٹ نے، کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو یقینی بنانے کا، فریڈم آف ایکسپریشن ہو اس ملک میں، ایسی فضا آپ تیار کریں، اس کا مطالبہ کیا ہے کارکنوں نے، کس سے؟ حکومت سے۔ حریت التعبیر، فریڈم آف ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، تعبیر کی آزادی، جس کو اظہار رائے کی آزادی ہم کہتے ہیں۔ جہودکم الیوم تضمن نجاحکم فی المستقبل، آج آپ کی کوششیں مستقبل میں آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے یا یقینی بنائے گا۔ انگریزی میں اس کے لیے انشور کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور مثال دیکھیے، تناول الاسماک فی شبابک یضمن لک الصحہ فی شیخوختک، کہ آج کھانے میں مچھلی کا استعمال کرنا، غذا کے طور پر مچھلی کھانا جوانی میں، بڑھاپے میں آپ کی صحت کو یقینی بنائے گا یا یقینی بناتا ہے یا اس کا ضامن ہے۔ تو اس مفہوم میں آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں ہم۔ فی حین احتجت ایران لدى الامم المتحدة وقالت انها سترد سیاسیا وقانونیا، فی حین کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بینما، انما کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک طور سمجھ لیے کہ یہ کنجکشن ہے، جب کہنا ہو کہ ایک طرف یہ بات ہوئی اور دوسری طرف یہ بات ہوئی۔ ہم دیکھیں گے اس کی بھی چند مثال ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جب ہم کو کہنا من جہتن ومن جہتن اخرى، تو وہاں پہ ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کہیں کہ پڑھنے کے بعد وہ کہیں اور چلا گیا جبکہ میں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا، تو وہاں پہ بینما، عندما یا فی حین کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس پیراگراف میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل ہو، احتجہ پہلے آ چکا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ فی حین احتجت ایران، دوسری طرف جبکہ اوپر یو ایس امریکہ نے اپنا جواز دیا کہ ہم نے اس وجہ سے اس کو روکا ہے، اب ایران، چونکہ ایران کا ہوائی جہاز روکا گیا تھا تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا فی حین احتجت ایران، ایران نے اقوام متحدہ میں اپنا احتجاج درج کرایا کہ یو ایس نے یہ جو روکا ہمارے ہوائی جہاز کو یہ غلط کیا اور اسے نہیں کرنا چاہیے۔ وقالت، اور کہا، انہا کہ وہ سترد
اس کا جواب دے گا سیاسیاً، سیاسی طور پر بھی، و قانونیاً، اور قانونی طور پر بھی۔ تو دوسری طرف جبکہ ایران نے اقوام متحدہ میں اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے کہا کہ وہ اس عمل کا، یو ایس کے اس عمل کا سیاسی طور پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، اور قانونی طور پر بھی، یعنی قانونی طور پر بھی اس کا جواب دے گا، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ آئیے، میں نے کہا تھا کہ ہم فی حین کو بھی کچھ مثالوں سے سمجھیں گے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، التحقت بالجامعۃ فی حین اشتغل صدیقی فی شرکۃ، کہ میں یونیورسٹی چلا گیا، میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جبکہ میرا دوست ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ اشتغل بزی ہو گیا، لگ گیا، ایک کمپنی میں لگ گیا۔ فی حین انہ کان طالبا فی مدرسۃ نشر مقالات عدیدہ، کہ اس وقت جب کہ وہ مدرسے میں طالب علم تھا، اس نے کئی سارے آرٹیکل پبلش کیے تھے، کئی سارے مضامین اس کے شائع ہوئے تھے۔ فی حین، اس وقت جب کہ وہ مدرسے میں طالب علم تھا، تو عندما کے مطلب میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تعہدت فاطمۃ برعایۃ المنزل فی حین کانت امها خارجۃ، کہ اس وقت جب کہ فاطمہ کی ماں گھر سے باہر تھی تو فاطمہ نے گھر کا خیال رکھا، گھر کی دیکھ ریکھ کی۔ تو بینما اور فی حین آپ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے عبارت کو سمجھ لیا، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، الفاظ بھی دیکھ لیے، اور چند لفظ اور تعبیرات کو مثالوں سے واضح کر دیا ہے۔ اس پوری عبارت کا مکمل ترجمہ با محاورہ ترجمہ آپ کو اگلی سلائڈز پر اردو میں بھی ملے گا اور انگلش میں بھی ملے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ تو یہ دیکھیے، یہ ترجمہ ہے اب اس عبارت کا اردو میں یہاں پہ، اور اس سلائیڈ میں ترجمہ ہے اسی عبارت کا انگریزی میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق اور نئی عبارت کے ساتھ جلد ہی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية.